ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی یونٹ نمبر 9 کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم کی ٹو سکسیس کامیابی کی کنجی اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو پہلا پیراگراف دیکھ لیتے ہیں۔ کوالٹی ایجوکیشن از ایسینشل، معیاری تعلیم ضروری ہوتی ہے فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ سسٹینیبل کہتے ہیں پائیدار، ڈیولپمنٹ ترقی، آف آور ورلڈ ہماری دنیا کے لیے۔ تو معیاری تعلیم پائیدار ترقی جو ہوگی ہماری دنیا کے لیے اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اٹ ہیلپس انڈیویجولز، یہ افراد کی مدد کرتی ہے، گین دی نالج، علم حاصل کرنے میں، سکلز مہارتیں اینڈ ویلیوز اور اقدار حاصل کرنے میں، نیسسری فار دیئر پروڈکٹیو جو ضروری ہوتے ہیں ان کی بھرپور، پروڈکٹیو ہم کہیں گے زرخیز، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن یہاں ہم مطلب لیں گے کامیاب یا بھرپور جو زندگی ہوتی ہے اس کے لیے، اینڈ فلفلنگ لائفز اور بمقصد یا مطمئن زندگیوں کے لیے۔ تو جو کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ یہ ان چیزوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اٹ انکمپاسز اے ہولسٹک اپروچ ٹو ایجوکیشن۔ انکمپاس کہتے ہیں شامل کرنا، ہولسٹک کہتے ہیں جامع یا جو تمام پہلوؤں کو کور کرے، مکمل، جس کا سینونیم ہو سکتا ہے کمپریہنسو یا کمپلیٹ، اور اپروچ کہتے ہیں نقطہ نظر یا طریقہ کار۔ تو یہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے یہ تعلیم کے جو جامع پہلو ہوتے ہیں یا جامع نقطہ نظر ہوتی ہے اس کو شامل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ دیٹ اکوپس جو فراہم کرتے ہیں، جو لیس کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، لرنرز جو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے والے، سیکھنے والے، ان کو ود دا نالج علم کے ساتھ، سکلز مہارتوں کے ساتھ، ویلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈز اقدار اور رویوں کے ساتھ، نیسسری ٹو تھرائیو جو ضروری ہوتے ہیں، تھرائیو کہتے ہیں کامیاب ہونا یا ترقی کرنا، تو جو ترقی کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان اے ریپڈلی چینجنگ ورلڈ، بہت تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو پائیدار ترقی ہے ایز ڈیفائنڈ بائی دا یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کی تعریف کے مطابق، ایمز ٹو میٹ دا نیڈز آف پریزنٹ جو ہماری موجودہ ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا، وداؤٹ کمپرومائزنگ بغیر سمجھوتا کیے، مطلب سمجھوتا کیے بغیر یا متاثر کیے بغیر، دی ایبلٹی آف فیوچر جنریشن جو آنے والی نسلیں ہیں، مستقبل کی نسلیں ہیں، ان کی صلاحیتوں کو متاثر کیے بغیر، ٹو میٹ دیئر اون نیڈز جو ان کی ضروریات ہوں گی۔ کہ مطلب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم اپنی موجودہ ضروریات تو پوری کریں لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی ضروریات کی جو صلاحیتیں ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ ایجوکیشن فاسٹرز اکنامک گروتھ، فاسٹر کہتے ہیں پرورش کرنے کو ویسے کہتے ہیں لیکن ہم مطلب لیں گے یہاں پہ فروغ دینا، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو تعلیم جو ہے معاشی ترقی کو فروغ دیتی ہے، ریڈیوسز پاورٹی غربت کو کم کرتی ہے، پروموٹس جینڈر ایکویلٹی جو جنسی یا صنفی برابری ہوتی ہے اس کو فروغ دیتی ہے، اینڈ ہیلپس اور مدد کرتی ہے، پروٹیکٹ بچانے میں یا تحفظ دینے میں، دی انوائرمنٹ ماحول کو۔ کیا چیز یہ کام کرتی ہے؟ ایجوکیشن تعلیم۔ ان پاکستان میں ویئر اے سگنیفیکنٹ پورشن آف دی پاپولیشن جہاں پہ ایک بڑی تعداد ایک نمایاں حصہ آبادی کا از ینگ وہ نوجوان ہے، تو ابھی تقریباً 60% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ نوجوان ہے۔ تو انویسٹنگ ان ایجوکیشن سرمایہ کاری کر کے تعلیم میں کین ان لاک دی پوٹینشیل آف ملینز ہم اجاگر کر سکتے ہیں یا کھول سکتے ہیں لاکھوں لوگوں کی صلاحیتوں کو، ڈرائیونگ دی کنٹری جو کہ لے کے جائے گی ملک کو ٹوارڈز آ پراسپیرس ایک خوشحال اینڈ سسٹینیبل فیوچر اور ایک پائیدار مستقبل کی طرف۔ تو اگر ابھی ہم جو ہے انویسٹ کریں تعلیم میں، تعلیم کو بہتر کریں تو ابھی جو ینگ جنریشن جب آگے جائے گی تو ملک کے لیے بہت ساری خوشحالی اور ترقی لائے گی۔ سیکنڈ پیراگراف ہے پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن از اسینشیل فار اکنامک گروتھ، معیاری تعلیم ضروری ہے معاشی ترقی کے لیے۔ اٹ اکوپس، اکوپ بار بار یہ لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہے مہیا کرنا، لیس کرنا، ہر چیز فراہم کر دینا۔ تو یہ جو ہے کوالٹی ایجوکیشن یہ فراہم کرتی ہے، مہیا کرتی ہے انڈیویجولز افراد کو ود سکلز مہارتوں کے ساتھ، اینڈ نالج اور علم کے ساتھ، نیسسری فار دا ورک فورس جو ضروری ہوتی ہے افرادی قوت کے لیے۔ ورک فورس مطلب جو کام کرتی ہے، کام کرنے کی قوت ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ سبجیکٹس لائک میتھمیٹکس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی
یہ جو مضامین ہیں جیسے کہ ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی ہیلپ اسٹوڈنٹس مدد کرتے ہیں طالب علموں کی ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ، جو تنقیدی سوچ ہے وہ پیدا کرنے میں، اینڈ پرابلم سالونگ ایبلٹیز، اور جو مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہیں یہ پیدا کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ جو تین چیزیں یہاں پہ سبجیکٹس لکھے گئے ہیں، میتھ، سائنس اور ٹیکنالوجی، تو ان کا فائدہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے اور پرابلم سالونگ سکلز آتی ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ تنقیدی سوچ، کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئے تو اس پہ آپ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منفی تنقید، مثبت تنقید بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں مختلف پہلوؤں کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیز سکلز آر ان ہائی ڈیمانڈ، یہ جو مہارتیں ہیں ان کی بہت زیادہ طلب ہے ان ویریس انڈسٹریز، مختلف صنعتوں میں، انکلوڈنگ ٹیکنالوجی، بشمول جس میں یہ شامل ہیں ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر صحت، اینڈ انجینئرنگ۔ تو یہ جو صنعتیں ہیں ٹیکنالوجی کی، صحت کی جیسے کہ ہاسپٹلز ہیں، اور انجینئرنگ کی صنعتیں، ان میں یہ سکلز بڑی ہائی ڈیمانڈ ہیں، بہت زیادہ ان کی طلب ہے۔ بائی پریپیئرنگ اسٹوڈنٹس فار دیز فیلڈز، اگر تیار کیا جائے یا تیار کر کے ہم طالب علموں کو ان شعبوں کے لیے، کوالٹی ایجوکیشن کین ریڈیوس ان امپلائمنٹ، اگر ان شعبوں کے لیے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جائے تو معیاری تعلیم کم کر سکتی ہے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کو، اینڈ انڈر امپلائمنٹ، اور کم روزگاری کو۔ تو یہ دو مختلف لفظ ہیں۔ ان امپلائمنٹ کہتے ہیں بے روزگاری، مطلب کہ مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، ایک گریجویٹ ہے، اس نے گریجویشن کیا اور وہ جاب کی تلاش میں، اس کو نوکری نہیں مل رہی، تو وہ ان امپلائی ہے، بے روزگار ہے۔ انڈر امپلائمنٹ ہے کہ ایک مثال کے طور پہ انجینئر ہے اور وہ اپنی جو ہے فیلڈ میں نوکری نہیں کر رہا بلکہ کلرک کی نوکری کر رہا ہے یا کوئی اور جاب کر رہا ہے جو اس کی اپنی فیلڈ کے لیے نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں انڈر امپلائمنٹ۔ کسی اور کی جگہ جا کے کام کرنا یا اپنی صلاحیتوں سے کم جو ہے آپ کو پوسٹ دے دی جائے، جو آپ کی ایکچوئل صلاحیتیں ہیں اس سے لو لیول کی اگر پوسٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس کو کہیں گے انڈر امپلائمنٹ۔ لیڈنگ ٹو انکریزڈ اکنامک پراسپیرٹی، جس کے نتیجے میں معاشی خوشحالی، ٹھیک ہے، پراسپیرٹی کہتے ہیں خوشحالی کو، وہ بڑھے گی۔ ویل ایجوکیٹڈ، ایک تعلیم یافتہ یا خواندہ پاپولیشن، قوم، کین ڈرائیو انوویشن، وہ فروغ دے سکتی ہے جدت کو، اینڈ پروڈکٹیوٹی، اور زرخیزی کو یا پیداوار کو، مطلب کہ زیادہ سے زیادہ وہ پروڈکٹیو ہوگی، زیادہ سے زیادہ مفید ہوگی۔ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا اوورآل اکنامک ڈیولپمنٹ، جو کہ اوورآل ہم کہیں گے مجموعی اور اکنامک ڈیولپمنٹ، جو معاشی ترقی ہوگی اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے۔ تیسرا پیراگراف ہے ایجوکیشن از اے پاورفل ٹول، تعلیم جو ہے وہ ایک طاقتور ذریعہ ہے یا آلہ ہے فار امپاورمنٹ، خود مختاری کے لیے، انیبلنگ انڈیویجولز ٹو ریئلائز، جو قابل بناتا ہے افراد کو ٹو ریئلائز، ادراک کرنے میں یا سمجھنے میں، دیئر فل پوٹینشیل، ان کی مکمل یا جو تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں، اینڈ پارٹیسپیٹ، اور حصہ ڈالنے میں، ایکٹیولی، سرگرمی کے ساتھ، پرجوشی کے ساتھ، ان سوشل، سماجی، اکنامک، معاشی، اینڈ پولیٹیکل افیئرز، اور سیاسی میدانوں میں۔ اٹ equips them، وہ انہیں لیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایجوکیشن ہے وہ لیس کرتی ہے یا فراہم کرتی ہے them انہیں with essential skills، ضروری مہارتوں کے ساتھ، such as literacy، وہ ضروری مہارتیں کیا ہیں جیسے کہ خواندگی، نمریسی حساب کتاب، اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی، اور ڈیجیٹل مہارتیں یا ڈیجیٹل خواندگی۔ لیئنگ دی فاؤنڈیشن، بنیاد رکھتے ہوئے، فار لائف لانگ لرننگ، طویل مدت کے سیکھنے کے لیے، اینڈ سوشو اکنامک ایڈوانسمنٹ، اور جو سماجی معاشی ترقی ہے اس کے لیے۔ ایجوکیٹڈ انڈیویجولز آر مور لائکلی ٹو انگیج ایکٹیولی، جو تعلیم یافتہ افراد ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ انڈیویجولز تعلیم یافتہ افراد، آر مور لائکلی، ان کے زیادہ یہ چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ایجوکیٹڈ مقابلے میں ایجوکیٹڈ کے زیادہ یہ ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انگیج ہوں گے ایکٹیولی، یعنی کہ متحرک ہوں گے ان کمیونٹی ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز، جو معاشرے کی ترقی کے اقدامات ہوتے ہیں، انیشیٹو کہتے ہیں اقدام، تو اس کی جمع ہے انیشیٹیوز، اقدامات، تو جو معاشرے کی ترقی کے اقدامات ہوتے ہیں ان میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ۔ ایڈوکیٹ فار سوشل جسٹس، ایڈوکیٹ کہتے ہیں آواز اٹھانا، بولنا، حمایت میں بولنا، تو جو سماجی انصاف ہوتا ہے اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ۔ اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پریکٹسز، اور جو پائیدار ترقی کے کام ہوتے ہیں ان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایجوکیشن از کروشل فار ایڈوانسنگ جینڈر ایکویلٹی،
جو تعلیم ہے وہ امپارٹنٹ ہوتی ہے، کروشل کہتے ہیں اہم یا امپارٹنٹ ہوتی ہے فار ایڈوانسنگ جینڈر ایکویلٹی، جو صنفی یا جنسی برابری ہے اس کو ترقی دینے کے لیے، بائی امپاورنگ ویمن، عورتوں کو خود مختار یا با اختیار بناتے ہوئے، ود نالج علم کے ساتھ، کانفیڈنس اعتماد کے ساتھ، اینڈ اپرچونیٹیز فار لیڈرشپ اور قیادت کے مواقع دے کر، اینڈ اکنامک انڈیپینڈنس اور معاشی آزادی فراہم کر کے۔ فورتھ پیراگراف ہے ہیومن کیپٹل، جو انسانی وسائل ہیں، ریفرز ٹو دا نالج، ان سے مراد وہ علم ہے، سکلز مہارتیں ہیں، اینڈ ہیلتھ اور صحت ہے، دیٹ انڈیویجولز ایکومولیٹ اوور دیئر لائفز، جو کوئی افراد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ تو انسانی وسائل کا مطلب ہے وہ علم یا مہارتیں یا صحت جو افراد اپنی زندگیوں میں حاصل کرتے ہیں، وچ انیبل، جو قابل بناتا ہے دیم، ان افراد کو، ٹو کنٹریبیوٹ، کردار ادا کرنے میں، افیکٹولی، مؤثر طریقے سے، مفید طریقے سے، ٹو اکنامک گروتھ، معاشی ترقی میں، اینڈ ڈیولپمنٹ، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا یہاں ہم یہی مطلب لیں گے، نشوونما اور ترقی۔ کوالٹی ایجوکیشن، جو معیاری تعلیم ہے، انہینسز، وہ بڑھاتی ہے، زور دیتی ہے، ہیومن کیپٹل، جو انسانی وسائل ہیں اس کو، بائی انشورنگ انڈیویجولز آر equipped، اس چیز کو یقینی بناتے ہوئے کہ جو افراد ہیں وہ آراستہ ہیں یا لیس ہیں، مطلب وہ مکمل طور پہ ان کو ہر چیز ملی ہوئی ہے، ود دا نیسیسری کمپیٹنسیز، جو ضروری اہلیت یا صلاحیتیں ہوتی ہیں، اینڈ کیپیبلٹیز، تو کمپیٹنسیز اور کیپیبلٹیز دونوں مترادف ہیں آپس میں، جن کا مطلب ہے صلاحیتیں یا اہلیت، ٹو تھرائیو، کامیاب ہونے کے لیے یا ترقی کرنے کے لیے، ان ریپڈلی ایوالونگ گلوبل اکانومی، بڑی تیزی کے ساتھ جو بدلتی ہوئی یا ترقی کرتی ہوئی عالمی معیشت ہے۔ تو ایوالو کا مطلب ہم ترقی کرتی ہوئی بھی لے سکتے ہیں اور بدلتی ہوئی بھی لے سکتے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہوگا۔ پانچواں ہے کوالٹی ایجوکیشن emphasizes اسکل ڈیولپمنٹ، جو معیاری تعلیم ہے وہ مہارتوں کی نشوونما یا مہارتوں کی، یہاں نشوونما ہی لیں گے، ڈیولپمنٹ کا مطلب مہارتوں کی نشوونما پر زور دیتی ہے، انکلیوڈنگ لٹریسی، بشمول خواندگی، نمریسی حساب کتاب، ڈیجیٹل لٹریسی جو ڈیجیٹل خواندگی ہے اس پہ، اینڈ ووکیشنل سکلز، ووکیشنل کہتے ہیں پیشہ ورانہ، اور سکلز مہارتیں، پیشہ ورانہ مہارتوں سے مراد کہ ہم ایسا کام ان کو سکھائیں کہ آگے جا کے وہ اپنے روزگار کے لیے، جیسے کہ کسی کو فٹنگ کا کام سکھا دیں، کسی کو الیکٹریشین بنا دیں، تاکہ وہ اپنا روزگار حاصل کر لے۔ دیز اسکلز آر کروشل، یہ جو مہارتیں ہیں یہ اہم ہوتی ہیں فار انہینسنگ امپلائیبلٹی، امپلائیبلٹی کہتے ہیں ملازمت کی قابلیت، کہ انسان ملازمت کرنے کا اہل ہو جائے، قابل بن جائے، تو کسی کے اندر کوئی پیشہ ورانہ ایبلٹی ہوگی تو وہ اپنی ملازمت اختیار کر سکے گا اچھی طرح سے۔ تو ملازمت کی قابلیت کو بڑھانے کے لیے، سکیئرنگ بیٹر جابز، جو ہے بہتر نوکریاں حاصل کرنے کے لیے، بہتر ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے، اینڈ پروموٹنگ اکنامک انڈیپینڈنس، اور جو معاشی خود مختاری یا آزادی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے، دیئر بائی، اس طرح یا جس سے، دیئر بائی کا مطلب ہوتا ہے اس طرح یا جس سے، دونوں مطلب لے سکتے ہیں آپ، ریڈیوسنگ انکم ان ایکویلٹی، جو آمدنی میں عدم مساوات ہے، ان ایکویلٹی کہتے ہیں عدم مساوات، برابری نہ ہونا، اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ چھٹا پیراگراف ہے کوالٹی ایجوکیشن از اے پاورفل ٹول، جو معیاری تعلیم ہے وہ ایک طاقتور ذریعہ ہے یا آلہ ہے، فار ایڈریسنگ سوشو اکنامک ڈسپیرٹیز، جو معاشی سماجی ڈسپیرٹیز کہتے ہیں فرق، جو امتیاز ہوتا ہے معاشرے کے اندر، مختلف جو فرق ہوتے ہیں اس کو ہم حل کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں۔ ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے حل کرنا یا ختم کرنا، تو کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے ہم اس فرق کو ختم کر سکتے ہیں۔ اٹ سروز ایز اے لیولر، یہ ایک برابری کا ذریعہ ہوتا ہے، کیا چیز، کوالٹی ایجوکیشن، تو کوالٹی ایجوکیشن سے تمام لوگ ایک ہی لیول پہ آ جاتے ہیں۔ پرووائڈنگ ایکول اپرچونیٹیز فار آل، یہ مہیا کرتی ہے، کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرتی ہے برابر مواقع سب کے لیے، ریگارڈلیس آف سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ، جو ان کا سماجی معاشی پس منظر ہے اس کی پرواہ کیے بغیر۔ کوالٹی ایجوکیشن نہیں دیکھتی کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون چودھری ہے، کون جو ہے کم ذات والا ہے، اس چیز کو نہیں دیکھتی۔ جینڈر، صنف کو نہیں دیکھتی، مرد ہے، عورت ہے، ٹرانسجینڈر ہے، جیسا بھی ہو سب کو ایک جیسا مانتی ہے، اور ایتھنیسٹی یا نسل کو بھی نہیں دیکھتی کہ اس کا تعلق کون سی نسل سے ہے۔ بائی ایکوپنگ، با اختیار بنا کر، مارجنلائزڈ پاپولیشن، مارجنلائز کہتے ہیں پسماندہ، غریب یا کمزور،
تو پسماندہ جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، اس کو بااختیار بنا کر ود ایجوکیشن، تعلیم کے ساتھ، اٹ ہیلپس بریک دا سائیکل آف پاورٹی، یہ توڑ سکتی ہے غربت کے چکر کو۔ اگر ہم پسماندہ لوگوں کو تعلیم دیں گے تو وہ غربت سے باہر آئیں گے، اینڈ فاسٹرز انکلوزو گروتھ، اور ہم کیا کریں گے، فروغ جو ہے دے سکتے ہیں، فروغ دینے میں مدد کرتی ہے انکلوزو گروتھ، جامع نشوونما کے لیے۔ تو انکلوزو کہتے ہیں جامع، جو سب کے لیے ہوتی ہے۔ انویسٹنگ ان کوالٹی ایجوکیشن، جو معیاری تعلیم ہے اس میں سرمایہ کاری کر کے، از ناٹ جسٹ این انویسٹمنٹ، جو معیاری تعلیم میں انویسٹمنٹ ہے وہ نہ صرف سرمایہ کاری ہے ان ہیومن کیپٹل، انسانی وسائل میں، بٹ اے پاتھ وے، اس کے علاوہ یہ ایک راستہ بناتا ہے ٹو اچیونگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پائیدار ترقی کو حاصل کرنے میں۔ تو انویسٹنگ ان کوالٹی ایجوکیشن کا صرف یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ ہیومن کیپٹل بنا رہے ہیں، بلکہ آپ ایک راستہ بنا رہے ہیں، کس کے لیے؟ پائیدار ترقی کے لیے۔ پروموٹنگ سوشل ایکویٹی، جو سماجی انصاف کو فروغ دیتی ہے۔ اچھا، ایکویٹی ایک لفظ آیا ہے اور اس کے علاوہ ایک لفظ ہوتا ہے ایکویلٹی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایکویلٹی کہتے ہیں برابری کو، ایکویٹی کہتے ہیں انصاف کو۔ ایکویلٹی سے مطلب ہم لیں گے کہ برابری، مثال کے طور پہ 3 بھائی ہیں، ایک 5 سال کا، ایک 15 کا، ایک 30 سال کا۔ آپ برابری کیسے کریں گے؟ سب کو جی 50 روپیہ دے دیں، یہ برابری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکویلٹی۔ ایکویٹی کہتے ہیں انصاف، ضرورت کے مطابق چیز دینا۔ اب 5 سال کا بچہ ہے، اس کو 50 روپے ضرورت ہے تو اس کو 50 دیں، 15 والے کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں، اس کو آپ 500 دیں، 30 والے کی اور ضروریات زیادہ ہوتی ہیں تو آپ اگر اس کو 1000 چاہیے، 2000 چاہیے تو اتنے روپے دیں، تو اس کو کہتے ہیں ایکویٹی۔ اگر آپ سب کو برابر رکھیں گے تو وہ ہوگی ایکویلٹی۔ اینڈ کریٹنگ اے مور پراسپیرس فیوچر فار آل، اور بناتے ہوئے اور زیادہ خوشحال مستقبل فار آل۔ تو اگر یہ کام ہم کریں گے، کوالٹی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے تو زیادہ خوشحال مستقبل بنے گا سب کے لیے۔ 7واں ہے کوالٹی ایجوکیشن ٹیچز اسٹوڈنٹس، کوالٹی ایجوکیشن سکھاتی ہے طلباء کو اباؤٹ ڈفرینٹ کلچرز، مختلف ثقافتوں کے بارے میں، ریلیجینز، مذاہب کے بارے میں، اینڈ پرسپیکٹیوز، اور نقطۂ نظر کے بارے میں، فاسٹرنگ میوچل رسپیکٹ، باہمی احترام، ایک دوسرے کا جو احترام ہوتا ہے اس کو فروغ دیتے ہوئے، اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اور افہام و تفہیم کرتے ہوئے یا ہم آہنگ ہوتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پرووائڈنگ ایکویٹیبل ایکسیس، تو ایکویٹی سے نکلا ہے ایکویٹیبل، جو منصفانہ رسائی ہے تعلیم تک فارال سب کے لیے، وہ فراہم کرتے ہوئے، ریگارڈ لیس آف بیک گراؤنڈ، پس منظر کی پرواہ کیے بغیر، بیک گراؤنڈ کہ وہ کون سی فیلڈ سے آیا ہے، اس کا باپ کون ہے، وہ اس کی جو ہے نسل کون سی ہے، اس چیزوں کی پرواہ کیے بغیر، ہیلپس ٹو برج سوشل ڈیوائڈز، جو معاشرتی تقسیم ہے اس کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ انکلوزیو ایجوکیشن، انکلوزیو ایجوکیشن ہوتی ہے جامع تعلیم، جس میں مختلف نسلوں کے، مختلف مذاہب کے، مختلف عمروں کے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مجموعی تعلیم، ایک گٹھی تعلیم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ایک ہوتی ہے ایکسکلوزیو ایجوکیشن، ٹھیک ہے، تو وہ علیحدہ علیحدہ تعلیم دیتے ہیں، گروپ وائز ہم کہہ سکتے ہیں، جو لائق بچے ہیں ان کو علیحدہ بٹھا دیں، امیر ہیں ان کو علیحدہ پڑھانے لگ جائیں، غریبوں کو علیحدہ پڑھانے لگ جائیں، وہ ہوتی ہے ایکسکلوزیو۔ اور انکلوزیو ایجوکیشن ہے جامع تعلیم، جس میں سب برابر ہوں۔ پروموٹس ایکویلٹی، یہ فروغ دیتی ہے مساوات کو یا برابری کو، اینڈ یونٹی، اور اتحاد کو، ریڈیوسنگ سوشل ٹینشنز، جو معاشرتی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو کم کرتے ہوئے۔ اسکولز آفن سرو ایز کمیونٹی ہبز، جو اسکول ہوتے ہیں اکثر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، یا اپنی سروس دیتے ہیں، اپنی خدمات دیتے ہیں کمیونٹی ہبز کے طور پہ، معاشرے کے مراکز کے طور پہ، کیونکہ وہ سارا معاشرہ، پورا گاؤں، پورا ضلع ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے، ویئر ڈائیورس گروپس، جہاں پہ مختلف قسم کے لوگ کین کم ٹوگیدر، اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دس فاسٹرز اے سینس آف بلانگنگ، یہ جو ہے تعلق کے احساس کو فروغ دیتا ہے، اینڈ شیئرڈ پرپز، اور مشترکہ مقصد کے احساس کو فروغ دیتا ہے۔ انہینسنگ سوشل کوہیژن، جو معاشرتی ہم آہنگی ہے اس کو فروغ دیتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو بہت سارے معاشروں کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، ایک مرکز بنے گا تو وہاں میں ان میں ہم آہنگی آئے گی، ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ ایجوکیشن انہینسز امپلائیبلٹی، تعلیم جو ہے وہ روزگار کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے، اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی، اور معاشی استحکام کو۔
When individuals have access to economic opportunities, جب افراد کے پاس رسائی ہوگی معاشی مواقعوں کے لیے، اٹ ریڈیوسز سوشل انریسٹ، تو یہ جو سماجی بے چینی ہوتی ہے، انریسٹ جو بے چینی ہوگی، پریشانیاں ہوگی، اس کو کم کرتی ہے، اینڈ پروموٹس اور فروغ دیتی ہے اے مور کوہیزو سوسائٹی، زیادہ ہم آہنگ معاشرے کو۔ دس نالج ہیلپس ٹو ریڈیوس پریجوڈیسز، یہ جو علم ہے یہ مدد کرتا ہے تعصبات کو کم کرنے میں۔ تعصب کسے کہتے ہیں؟ جو بدگمانی ہوتی ہے، ہم کسی کے لیے ایک اوپینین سیٹ کر دیتے ہیں، اگر ایک کوئی برا جس کو ہم سمجھتے ہیں تو چاہے وہ اس کے اندر کوئی معقول وجہ ہو یا نہ ہو، ہم اس کو برا کہنے لگ جاتے ہیں، یا کوئی اچھا جس کو بس ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو ایک تعصب بن جاتا ہے، بدگمانی بن جاتی ہے، اس کے لیے تو خوشگمانی کہیں گے۔ تو جو اچھا بندہ ہمیں لگتا ہے اس کی کوئی وجہ ہو نہ ہو ہم اس کو اچھا کہتے رہتے ہیں، تو یہ جو تعصب ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے یہ علم، اینڈ کانفلکٹس اور تنازعات کو، پروموٹنگ اے کلچر آف پیس، امن کی ثقافت کو فروغ دیتے ہوئے۔ آٹھواں ہے ایجوکیشن انکریجز کریٹیکل تھنکنگ، جو تعلیم ہے وہ تنقیدی سوچ کو فروغ دیتی ہے، الائنگ انڈیویجولز، افراد کو موقع دیتے ہوئے، ٹو کوشچن، پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، انڈرسٹینڈ، سمجھنے کے لیے، دی روٹ کازز آف کانفلکٹس اینڈ وائلنس، جو تنازعات اور تشدد کی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں ان کو پوچھنے اور سمجھنے میں کیا کرتی ہے؟ مدد دیتی ہے یا ان کو موقع دیتی ہے۔ لٹریٹ انڈیویجولز، خواندہ یا تعلیم یافتہ افراد، آر مور لائکلی ٹو سیک پیسفل سولوشنز، وہ زیادہ تر کیا چاہتے ہیں؟ پرامن حل ڈھونڈتے ہیں۔ سیک کہتے ہیں تلاش کرنا یا ڈھونڈنا، پیسفل سولوشن پرامن حل۔ ایجوکیشن پروموٹس انڈرسٹینڈنگ، جو تعلیم ہے وہ افہام و تفہیم کو فروغ دیتی ہے، سمجھ کو فروغ دیتی ہے، ٹالرنس، رواداری کو، برداشت کو، اینڈ رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی، اور تنوع کا احترام، مطلب کوئی آپ سے اگر ایک بندہ دوسرے سے مختلف ہے، ان میں فرق ہے، ویرائٹی ہے، ڈائیورسٹی کہتے ہیں ویرائٹی کو، تو اگر ایک دوسرے کے اندر کوئی فرق ہے تو ان کا احترام کیا جائے۔ فاسٹرنگ پیسفل کو ایگزسٹنس ان ڈائیورس سوسائٹیز، اور یہ فروغ دیتی ہے پرامن بقائے باہمی کو۔ کو ایگزسٹنس کہتے ہیں ہم موجودیت، مطلب مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ ایک جگہ رہتے ہوں اور ان میں امن ہو، ٹھیک ہے، کو ایگزسٹنس، مختلف وجود ہوں اور ایک جگہ رہتے ہوں، پیسفل پرامن ان ڈائیورس سوسائٹیز، مختلف سماجوں میں۔ اٹ کلٹیویٹس، کلٹیویٹ کہتے ہیں، ویسے تو کہتے ہوتے ہیں کاشتکاری کرنا، تو پیدا کرنا، یہ پیدا کرتی ہے ایمپتھی، ہمدردی کو، اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ کو، انیبلنگ انڈیویجولز، افراد کو قابل بناتے ہوئے، ٹو انگیج کنسٹرکٹیولی، مثبت کردار ادا کرتے ہوئے، تعمیری، کنسٹرکٹیو سے نکلا ہے تعمیری کردار ادا کرتے ہوئے یا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے، ان ڈیموکریٹک پروسیسز، جمہوری عوامل میں، اینڈ ریزالو کانفلکٹس پیسفلی، اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں۔ 10واں ہے کوالٹی ایجوکیشن فیولز انوویشن اینڈ کریٹیوٹی، جو کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ جدت کو اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہے یا تیز کرتی ہے۔ فیول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے ایندھن ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ورب ہے، ٹھیک ہے، فیول ایندھن سے آپ کہیں کہ وہ آگ لگاتا ہے تو آگ سے مراد یہاں پہ ہم لیں گے ورب، تیز کرتا ہے یا فروغ دیتا ہے۔ ڈرائیونگ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، جو ٹیکنالوجی کی جدت میں مدد دیتی ہے، اینڈ فاسٹرنگ انٹرپرنورشپ، اور کاروباریت کو فروغ دینے کے لیے۔ تو کاروباریت آپ نے ایک پیچھے یونٹ بھی پڑھی ہے، چھٹی، امپاورمنٹ یا انٹرپرنورشپ، اس طرح کا کچھ نام تھا اس کا، تو انٹرپرنورشپ کہتے ہیں کاروباریت یا کارجوئی۔ بائی فاسٹرنگ انٹرپرنورشپ، جو کاروباریت ہے اس کو فروغ دے کر، اینڈ انوویشن، اور جدت کو، ایجوکیشن کین کریٹ اکنامک اپرچونٹیز، تعلیم جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے معاشی مواقع، اینڈ لفٹ انڈیویجولز، اور اٹھا سکتی ہے افراد کو، اینڈ کمیونٹیز اور معاشروں کو، آؤٹ آف پاورٹی، غربت سے۔ تو اگر ہم جو ہے مواقع دیں تو ہم افراد کو اور معاشرے کو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ ایجوکیشن امپرووز ہیلتھ آؤٹ کمز، جو تعلیم ہے وہ بہتر کرتی ہے صحت کے نتائج کو، بائی پروموٹنگ اویئرنیس آف ہائیجین، جو حفظان صحت کی آگاہی ہے اس کو فروغ دے کر، نیوٹریشن، غذائیت کو، اینڈ ڈیزیز پریونشن، اور بیماری سے بچاؤ کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو فروغ دے کر ہم صحت کے نتائج کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ انڈیویجولز آر بیٹر ایبل ٹو میک انفارمڈ ڈیسیجنز، جو خواندہ یا تعلیم یافتہ افراد ہوتے ہیں وہ بہتر طریقے سے فیصلے لیتے ہیں اباؤٹ دیئر ہیلتھ، اپنی صحت کے متعلق، لیڈنگ ٹو امپرووڈ
ویل بینگ، جس سے ان کی فلاح و بہبود میں بہتری آتی ہے، اینڈ ریڈیوس ہیلتھ کیئر کاسٹ، اور جو صحت پر اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن ناٹ اونلی امپاورز انڈیویجولز، تعلیم نہ صرف جو ہے بااختیار بناتی ہے افراد کو، بٹ آلسو اسٹرینتھنس کمیونٹی اینڈ سوسائٹیز، بلکہ یہ جو ہے مضبوط کرتی ہے معاشروں کو اور سماج کو۔ اس کے بعد 11واں ہے کوالٹی ایجوکیشن انکریجز اسٹوڈنٹس ٹو تھنک کریٹیولی، جو معیاری تعلیم ہوتی ہے وہ ترغیب دیتی ہے، ٹھیک ہے، انکریج کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ تخلیقی طور پہ سوچیں اور تنقیدی طور پہ سوچیں۔ دیز اسکلز آر اسینشیل فار انوویشن، یہ مہارتیں کیا کون سی مہارتیں؟ کریٹیوٹی اور کریٹیکلی سوچنا، یہ مہارتیں ضروری ہوتی ہیں انوویشن جدت کے لیے۔ انیبلنگ انڈیویجولز ٹو ڈیولپ نیو آئیڈیاز، جو انڈیویجولز ہوتی ہیں، افراد ہوتی ہیں، ان کو قابل بنانے میں، ٹو ڈیولپ نیو آئیڈیاز، نئے جو خیالات ہوتے ہیں، نئے نظریات ان کو پیدا کرنے میں، سالو پرابلمز، مسائل کے حل کے لیے، اینڈ کریٹیو انوویٹیو سلوشنز، اور جو جدید حل ہوتے ہیں مسائل کے، ٹو چیلنجز، مسائل کے جو جدید حل ہوتے ہیں ان کو بنانے میں، کریٹ، تخلیق کرنے میں یہ چیزیں مدد کرتی ہیں یا ضروری ہوتی ہیں۔ 12واں پیراگراف ہے ایمفسائزنگ سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس، جو سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور میتھمیٹکس ان ایجوکیشن تعلیم میں اس کو زور دے کر، ٹھیک ہے، ان پہ زور دے کر، ایمفسائز کہتے ہیں زور دینا، تو ان پہ زیادہ فوکس کر کے تعلیم میں اکوپس اسٹوڈنٹس ہم مہیا کر سکتے ہیں یا فراہم کرتے ہیں طالب علموں کو ود دا ٹیکنیکل سکلز، ان تو تکنیکی مہارتیں ہیں ان کے ساتھ، نیسیسری فار انوویشن، جو جدت کے لیے یا انوویشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو سٹیم اس کے 4 لفظ ہیں، ایس سے سائنس، ٹی سے ٹیکنالوجی، ای سے انجینئرنگ، ایم سے میتھمیٹکس۔ سٹیم ایجوکیشن فاسٹرز کیوریاسٹی، جو سٹیم ایجوکیشن ہے، مطلب یہ 4 سبجیکٹس ہیں، ان کی جو تعلیم ہے یہ فروغ دیتے ہیں تجسس کو، کیوریاسٹی کسی چیز کا جو آپ کو جستجو ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا حل تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں اس کو، اینڈ پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ، اور مسئلہ حل کرنے کا جو رویہ ہوتا ہے اس کو فروغ دیتے ہیں، وچ آر کروشل فار ٹیکنالوجیکل انوانسمنٹ، جو ٹیکنالوجیکل ترقی یا اس کے لیے کروشل ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں، اینڈ سائنٹیفک ڈسکوریز، اور سائنسی دریافت کے لیے۔ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، پلے اے پیوٹل رول، وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تحقیق اور ترقی میں۔ یونیورسٹیز اینڈ کالجز پرووائڈ دی ریسورسز اینڈ انوائرمنٹ فار اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی، جو یونیورسٹیاں ہیں اور کالجز ہیں وہ مہیا کرتے ہیں وسائل، ریسورسز کہتے ہیں وسائل، اینڈ انوائرمنٹ اور ماحول، طلباء کے لیے اور سٹاف کے لیے، جو فیکلٹی ہوتی ہے سٹاف ان کے لیے، ٹو کنڈکٹ ریسرچ، تحقیق کرنے کے لیے، لیڈنگ ٹو نیو انوینشنز، جو نئی ایجادات کا سبب بنتے ہیں، ٹیکنالوجیز کا، اینڈ میتھڈالوجیز دیٹ ڈرائیو انوویشن، اور ان طریقوں کا سبب بنتے ہیں وہ طریقے جو جدت یا ایجادات کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو ریسرچ ان چیزوں کا باعث ان کا یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے ریسرچ کا؟ نئی انوینشنز ہوتی ہیں، نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں، نئے طریقے آتے ہیں۔ 13واں ہے آؤٹ ڈیٹڈ کریکولا، جو پرانا نصاب ہے، کریکولا جو ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ کریکولم سے، نصاب جو ہے، اینڈ پیڈاگوجیکل اپروچز، اور جو تدریسی طریقے ہیں، فیل ٹو اکوپ لرنرز ود دا سکلز، وہ جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں اکوپ کرنے میں، آراستہ کرنے میں، مہیا کرنے میں سیکھنے والوں کو ان مہارتوں کے ساتھ، ڈیمانڈڈ بائی دا ریپڈلی چینجنگ گلوبل لینڈسکیپ، جو طلب ہیں، جو مطلوب ہوتے ہیں تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی جو منظرنامہ ہے یا دنیا ہے، اس کو جو سکلز چاہیے ہوتے ہیں، جو پرانا نصاب ہے وہ اس کو لیس کرنے میں یا مہیا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ دیر از اے پریسنگ نیڈ، اس چیز کی اشد ضرورت ہے، پریسنگ کہتے ہیں اشد، بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹو الائن ایجوکیشن سسٹم، کہ ہم درست کریں یا مطابق بنائیں اپنے تعلیمی نظام کو ود دا ایوالونگ نیڈز آف دا 21st سینچری ورک فورس، جو افرادی 21ویں صدی کی جو افرادی قوت ہے اس کی جو بدلتی ہوئی ضروریات ہیں اس کے ساتھ۔ اب دیکھیں اے آئی آ گئی ہے یا جو ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نصاب کو اس طرح سے تبدیل کریں۔ اب مثال کے طور پہ ہماری کمپیوٹر کی بک ہوتی ہے، KPK کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ وہی پرانی چیزیں بتائی جاتی ہیں، ان پٹ ڈیوائس، آؤٹ پٹ ڈیوائس، اور نہ یہاں پہ ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی ہمارے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے، نہ کوئی کمپیوٹر لیب ہے، اسٹوڈنٹ صرف اس بکس کو دیکھتے رہتے ہیں اور رٹا لگاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اب دنیا بدل گئی ہے، تو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بھی اور جو تدریسی طریقے ہیں ان کو بھی بدلنا چاہیے۔
نیکسٹ ہے ایمفسائزنگ کریٹیکل تھنکنگ، زور دے کر تنقیدی سوچ پہ، پرابلم سالونگ مسئلے کے حل کے اوپر، اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی اور جو ڈیجیٹل خواندگی ہے یا تعلیم ہے اس پہ زور دے کر۔ دی کوالٹی آف ٹیچنگ، جو تدریسی معیار ہے، جو پڑھانے کا یا ٹیچنگ کا جو معیار ہے، پلیز اے پیوٹل رول ان شیپنگ دا لرننگ آؤٹ کمز آف اسٹوڈنٹس، تو وہ اہم کردار ادا کرتا ہے جو لرننگ آؤٹ کمز، حاصلات تعلم، مطلب جو ہم حاصل کرتے ہیں ان سے ہمیں آؤٹ پٹ کیا ملتی ہے، جو پڑھتے ہیں اس سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے آؤٹ کمز کو شکل دینے میں ٹیچنگ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی سبجیکٹ ہو، ایک ٹیچر پڑھاتا ہے اچھے طریقے سے نہیں پڑھاتا، دوسرا اچھے طریقے سے پڑھاتا ہے، تو وہ جو اچھا میتھڈ ہوگا، جو ٹیچنگ ہوگی، تدریس کا معیار اچھا ہوگا، تو اس سے بچے جو ہیں وہ کیا ہوں گے، ان کا آؤٹ کم یا آؤٹ پٹ بھی اچھی آئے گی۔ ہاؤ ایور تاہم شارٹیج آف ٹیچر، جو ٹیچرز کی کمی ہے، لو سیلریز، کم تنخواہیں ہیں، اینڈ ان ایڈوکیٹ ٹریننگ، اور جو ناکافی تربیت ہے، انڈرمائن کہتے ہیں جڑ کو کاٹ دینا یا جڑ کاٹنا، تو یہاں ہم اس کا مطلب لیں گے کمزور کرتی ہیں، کمزور کرنا، تو کمزور کرتی ہیں دی افیکٹونیس آف ایجوکیشن سسٹم، جو مؤثر کارکردگی ہے تعلیمی نظام کی اس کو۔ شارٹیج آف ٹیچرز اور لو سیلریز اور ناکافی تربیت، یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تعلیمی نظام کو کمزور کرنے میں۔ انویسٹنگ ان ٹیچرز پروفیشنل ڈیولپمنٹ، جو اساتذہ کی پیشہ ورانہ بہتری ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کا جو پیشہ ہے پڑھانے کا طریقہ، اس کے اوپر اگر ہم ان کو ٹریننگ دیں اینڈ سپورٹ، اور ان کی فلاح کے لیے یا ان کی مدد کریں، ان کی حمایت کریں، از اسینشیل، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں فار انہینسنگ ایجوکیشنل کوالٹی، تعلیمی معیار کو بڑھانے میں۔ گورنمنٹ شوڈ پرائرٹائز، جو حکومتیں ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے دی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایجوکیٹرز، جو اساتذہ ہیں ان کی بہتری یا ترقی اور تربیت کے لیے، تو ان کو ترجیح دینی چاہیے کہ ان کے اندر ڈیولپمنٹ کی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے۔ کیسی ٹریننگ؟ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ۔ دس انکلیوڈز آفرنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹس، یہ جو ہے شامل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، جس میں شامل ہو پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہونے چاہیے۔ انشورنگ فیئر سیلریز، جو اچھی تنخواہیں ہیں اس کو یقینی بنانا چاہیے، جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ اینڈ کریٹنگ اے سپورٹیو ورکنگ انوائرمنٹ، اور ایک اچھا ماحول جو ہے وہ بنانا چاہیے اساتذہ کا، اسکول میں ایک ایسا سپورٹیو جو ہے ماحول ہو جس سے کیا ہوں، ٹیچر اٹریکٹ ہوں، ٹو اٹریکٹ، راغب کرنے کے لیے، کشش پیدا کرنے کے لیے، لانے کے لیے، اینڈ ریٹین، اور وہاں پہ برقرار رہنے کے لیے، مطلب کہ اگر ٹیچر کوئی آئے تو اتنا وہ اس کو لگاؤ ہو جائے، اتنا اس کو اچھا لگے نظام کہ وہیں وہ رہے۔ کوالیفائڈ ٹیچرز، باصلاحیت یا تعلیم یافتہ اساتذہ کو۔ لاسٹ پیراگراف ہے، کوالٹی ایجوکیشن از اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ، جو معیاری تعلیم ہے وہ ایک بنیادی انسانی حق ہے، اینڈ پری ریکویزٹ، اور لازمی جو ہے فار انڈیویجول فلمنٹ، جو انفرادی تسکین یا تکمیل ہوتی ہے اس کے لیے ایک لازمی چیز ہے، اینڈ سوسائٹل پروگریس، اور سماجی ترقی کے لیے۔ اٹ سروز ایز دا بیڈ راک آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، تو یہ ایک مضبوط بنیاد جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، مضبوط بنیاد کے طور پہ خدمات پیش کرتا ہے آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پیش کرتی ہے، کیونکہ کوالٹی ایجوکیشن ہے، معیاری تعلیم جو کہ مونس ہوگی، تو یہ ایک مضبوط بنیاد جو ہے پائیدار ترقی کے لیے پیش کرتی ہے۔ ڈرائیونگ اکنامک گروتھ، جو معاشی ترقی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے یا آگے لے جانے کے لیے، سوشل کوہیژن، سماجی ہم آہنگی کے لیے، اینڈ انوویشن، اور جدت کے لیے۔ وائل سگنیفیکنٹ اسٹرائڈز ہیو بین میڈ، اسٹرائڈز کہتے ہیں لمبے لمبے قدم اٹھانا، ٹھیک ہے، پیش رفت کرنا، تو پیش رفت ہیو بین میڈ ان ایکسپینڈنگ ایکسیس ٹو ایجوکیشن گلوبلی، جو تعلیم کی رسائی ہے عالمی سطح پر اس کو وسعت دینے میں ابھی جبکہ کافی جو ہے یا نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ انشورنگ اٹس کوالٹی ریمینز اے فارمیڈیبل چیلنج، اس کے معیار جو ہے، اس کا جو معیار ہے، کوالٹی ہے، اس کو یقینی بنانا ایک زبردست یا ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑا ایک مشکل بنی ہوئی ہے یا ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ فارمیڈیبل کہتے ہیں ہولناک یا ڈراؤنا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم اس کا مطلب لیں گے ایک زبردست یا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ ایڈریسنگ دی ملٹی فیسیٹڈ چیلنجز، ملٹی فیسیٹڈ کہتے ہیں بہت سے پہلو رکھنے والا، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو پیچیدہ ہوتا ہے، چیلنجز، مسائل، کنفرنٹنگ، جن کا سامنا کرتا ہے ایجوکیشن سسٹم، تعلیمی نظام،
تو جو تعلیمی نظام کو درپیش پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جن کا وہ سامنا کرتا ہے، ان کو ایڈریس کر کے، ٹھیک ہے، ان کے حل کے لیے، ٹھیک ہے، ان سے نمٹنے کے لیے ریکوائرز ضرورت ہے کنسرٹڈ ایفرٹ، ایک متفقہ یا ایک جس پہ سارے راضی ہوں، یا ساری جن کی ایفرٹس آ جائیں، ایک متفقہ کوشش کی ایٹ دا لوکل، مقامی سطح پہ، نیشنل، قومی اینڈ انٹرنیشنل لیولز اور بین الاقوامی سطح پہ، بائی پرائرٹائزنگ کوالٹی ایجوکیشن، ترجیحات بناتے ہوئے یا ترجیح دیتے ہوئے معیاری تعلیم کو، اینڈ انویسٹنگ ان ٹیچر ٹریننگ، اور اساتذہ کی تربیت میں سرمایہ کاری کر کے، کریکولم ریفارم جو ہے جو کریکولم نصاب ہے اس میں بہتری یا اس کی اصلاح کر کے، اینڈ ایکویٹیبل ایکسیس، اور جو مساوی مواقع ہیں وہ فراہم کر کے، سوسائٹیز کین ان لاک، جو معاشرتے ہیں یا سماج ہیں وہ کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اجاگر کر سکتے ہیں دی ٹرانسفارمیٹیو پوٹینشیل، جو انقلابی صلاحیت ہے یا تبدیلی کی جو قابلیت ہے، ٹرانسفارمیٹیو جو انقلابی پوٹینشیل صلاحیت ہے آف ایجوکیشن، تعلیم کی، اینڈ پیو دا وے، اور راستہ ہموار کر سکتے ہیں، راستہ بنا سکتے ہیں فار اے برائٹر فیوچر فار جنریشنز ٹو کم، آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مستقبل کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ بائی ایڈریسنگ دیز چیلنجز، ان مسائل کو حل کر کے، وی کین انشور، ہم اس چیز کو یقینی بنا سکتے ہیں دیٹ ایوری چائلڈ ہیز دا اپرچونٹی، کہ ہر بچے کے پاس موقع ہے ٹو ریسیو، حاصل کرنے کے لیے، اے کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم، دیر بائی کنٹریبیوٹنگ ٹو سسٹینیبل، اس طرح جو ہے کردار ادا کرتے ہوئے پائیدار ترقی میں، اینڈ آ بیٹر فیوچر فار آل، اور سب کے لیے ایک بہتر مستقبل کے لیے۔ یہاں تک تھی یونٹ نمبر 9 کوالٹی ایجوکیشن اے کی ٹو سکسیس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن۔ ویڈیو کافی لمبی تھی لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ تمام پیراگراف جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور آہستہ آہستہ کور کیے جائیں تاکہ آپ کو ان کے پوائنٹس بھی کلیئر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔